اہل بیت علیہم السلام کا داخلہ شام میں۔ اسیران آل محمد پہلی صفر سن 61 ہجری کو شام میں داخل ہوئے۔ یہاں شام وارد ہونے کے بعد جو حادثے رونما ہوئے ان میں سے کچھ نقل کیے جاتے ہیں۔ جس وقت اسیران آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دمشق پہنچے، حضرت ام کلثوم نے شمر سے کہا تم سے میری کچھ باتیں ہیں۔ شمر نے کہا وہ کیا ہے؟ فرمایا پہلی یہ کہ اس شہر میں ہمیں اس دروازے سے لے چلو جہاں تماشا دیکھنے والے کم ہوں۔ دوسرے یہ کہ ان کارندوں سے کہو کہ سروں کو کجاووں سے ذرا دور رکھیں تاکہ تماشا دیکھنے والے سروں کو دیکھیں ہم سے دور رہیں۔ لیکن شمر نے اپنی شدید عنات کی بنا پر اس کے برخلاف حکم دیا کہ سروں کو کجاووں کے درمیان رکھا جائے اور اسی دروازہ حلب سے لے چلیں جس میں تماشائیوں کا زیادہ مجمع تھا۔ اہل بیت علیہ السلام کس طرح دمشق میں لے جائے گئے اس کی وضاحت کے لیے سہل بن سعدی کی روایت کافی ہے، جو اس وقت بیت المقدس کی زیارت کے لیے شام پہنچے تھے۔ سہل کا بیان ہے کہ میں بیت المقدس گیا تھا، دمشق وارد ہوا تو دیکھا کہ لوگ جشن و خوشی منا رہے ہیں، ڈھول باجے سنگیت اور تھرکنے میں مصروف ہیں۔ میں نے اپنے دل میں کہا قطعی طور سے آج شام والوں کی کوئی عید ہے۔ میں کچھ لوگوں کے پاس پہنچا جو آپس میں بات کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا کیا تم لوگوں کی کوئی مخصوص عید ہے جس کی مجھے خبر نہیں؟ انہوں نے کہا بوڑھے میاں معلوم ہوتا ہے تم دیہاتی ہو۔ میں نے کہا میں سہل سعدی ہوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ انہوں نے کہا اے سہل تمہیں تعجب نہیں ہونا چاہیے اگر آسمان سے خون برسے یا زمین میں زلزلہ آ جائے۔ میں نے پوچھا لیکن ہوا کیا؟ انہوں نے کہا یہ سر حسین اور عطرت محمد کا سر ہے جسے عراق سے تحفے کے طور پر لایا گیا ہے۔ میں نے کہا ہائے تعجب، حسین کا سر لایا گیا ہے اور شام والے خوشی منا رہے ہیں، کس دروازے سے لایا جائے گا؟ ان لوگوں نے بابو سعد کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا نام بابو سعد اس لیے پڑا کہ شاید وہاں گھنٹہ گھر تھا جس سے لوگ وقت پر پہنچتے تھے، یا اس لیے کہ جب اہل بیت کو دمشق لایا گیا تو اسی دروازے پر 3 پہروں تک ٹھہرایا گیا تھا تاکہ یزید داخلے کی اجازت دے، اسی لیے اس کا نام ہی بابو سعد ہو گیا۔ اس سے پہلے اس کا نام باب الحلب تھا۔ غم انگیز بات یہ ہے کہ اہل بیت کو اول صبح دمشق پہنچایا گیا تھا لیکن غروب کے وقت یزید کے گھر تک پہنچایا گیا، حالانکہ اس دروازے سے قصر یزید کا فاصلہ کچھ زیادہ نہیں تھا۔ اس عرصے میں اہل بیت علیہ السلام کو کوچہ و بازار میں تماشائیوں کے درمیان پھرایا گیا۔ سہل کا بیان ہے کہ اس درمیان میں نے پے در پے پرچم آتے ہوئے دیکھے۔ ایک سوار کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں پرچم تھا، وہ نیزے پر سر لیے ہوئے تھا تو تمام انسانوں میں سب سے زیادہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھا۔ اس پرچم دار کے پیچھے سوار خواتین کو دیکھا جو برہنہ سر تھیں۔ ان میں سے پہلی کے پاس جا کر پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا میں سکینہ بنت الحسین ہوں۔ میں نے ان سے کہا میں سہل سعدی ہوں، میں نے آپ کے جد کو دیکھا ہے اور ان سے حدیث بھی سنی ہے، اگر کوئی ضرورت ہو تو بیان کیجئے میں پوری کروں۔ انہوں نے کہا یہ شخص جو سر نیزے پر لیے چل رہا ہے اس سے کہیے ذرا آگے لے جائے تاکہ لوگ اسی کا تماشا دیکھیں اور حرم رسول کو نہ دیکھیں۔ سہل کہتے ہیں کہ میں اس نیزے والے کے پاس گیا اور 400 دینار دے کر اس سے کہا کہ سر کو اور آگے کی طرف لے جاؤ۔ اس نے مان لیا۔ اس طرح سر کو یزید کے سامنے پیش کیا۔ میں بھی ان لوگوں کے ساتھ تھا۔ یزید کو دیکھا کہ تخت پر بیٹھا تھا، اس کے تاج میں موتی اور یاقوت جڑے ہوئے تھے۔ اس کے قریب ہی قریش کے بوڑھے لوگ بیٹھے تھے۔ جو شخص سر حسین لیے ہوئے تھا اس نے یزید کے سامنے پہنچ کر یہ 2 شعر پڑھے، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ میری رکاب کو سونے چاندی سے بھر دے، میں نے بزرگ سردار کو قتل کیا ہے، ایسے کو قتل کیا ہے جو لوگوں میں سب سے بہتر تھا، جو ماں اور باپ دونوں لحاظ سے بہتر نسب والا تھا۔ یزید نے اسے کہا اگر تو جانتا تھا کہ بہترین انسان ہے تو انہیں قتل کیوں کیا؟ اس نے جواب دیا آپ کے انعام کی لالچ میں۔ یزید برہم ہو گیا اور حکم دیا کہ اس کی گردن مار دی جائے۔ اس کے بعد اس نے سر حسین کو زرین تشت میں رکھوایا اور بولا اے حسین تم نے میری طاقت کیسی دیکھی؟ روایت ہے کہ ایک دانشور تابعی مسلمان عالم جس نے صحابی رسول کی زیارت کی تھی
شام میں تھا جس وقت سر حسین کو شام میں دیکھا، 1 مہینے تک پوشیدہ رہا۔ بعد میں دوستوں نے اس سے پوچھا کہاں تھے، اپنے کو مخفی کیوں رکھا؟ بولا کیا تم نہیں دیکھتے ہم لوگوں پر کیسی مصیبت آ گئی ہے؟ اور کہا کہ یہ دشمنان دین آپ کا سر لے آئے، اے بنت رسول کے فرزند جو آپ کے خون میں اچھی طرح بھرا ہوا تھا۔ گویا انہوں نے ظاہر بظاہر اور جان بوجھ کر رسول خدا کو قتل کیا۔ ہائے آپ کو پیاسا قتل کیا اور اس کی بھی پرواہ نہ کی کہ وہ لوگ قرآن کی تنزیل اور تعویل کو قتل کر رہے ہیں۔ آپ کو قتل کرتے ہوئے انہوں نے تکبیر کہی، حالانکہ انہوں نے تکبیر و تحلیل ہی کو قتل کر دیا۔ اسیران آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں مجلس یزید میں لے جایا گیا کہ وہ ایک ہی رسی میں بندھے ہوئے تھے۔ امام سجاد نے فرمایا، اے یزید، اگر رسول خدا ہمیں اس حال میں دیکھیں تو تیرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ یزید نے حکم دیا رسیاں ہٹا دی جائیں۔ بی بی زینب کبریٰ نے جس وقت بھائی کا سر یزید کے آگے دیکھا تو بےتاب ہو کر دلسوز آواز میں چلائی، ہائے پیارے حسین، ہائے رسول خدا کے حبیب، ہائے فرزند مکہ و منا، اے فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین کے فرزند، اے بنت مصطفیٰ کے فرزند۔ زینب کے جگر خراش نالوں سے تمام اہل مجلس رونے لگے۔ سنگدل یزید نے خیزران کی چھڑی منگوائی اور اہل بیت کے سامنے امام حسین علیہ السلام کے دانتوں پہ مارنے لگا۔ ابو برزہ اسلمی یزید کی محفل میں حاضر تھا، آواز دی، تف ہے تجھ پر اے یزید، بنت رسول کے فرزند کے دانتوں پر چھڑی سے مار رہا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول خدا امام حسن و امام حسین کے آگے کے دانتوں پہ بوسہ لیتے تھے اور فرماتے تھے تم دونوں جوانان جنت کے سردار ہو۔ ابو برزہ کی بات سن کر یزید کو غصہ آ گیا، حکم دیا کہ انہیں نکال باہر کر دو۔ انہیں کشاں مجلس یزید سے باہر کر دیا گیا۔ یزید اسی طرح دندان امام حسین علیہ السلام کو چھڑی سے مارتا رہا اور طنزیہ انداز میں یہ اشعار پڑھتا رہا جسے ابن زہری نے جنگ احد کے موقع پر پڑھا تھا۔ اسی قافیے میں انہی اشعار کے حوالے سے اس کے اشعار تھے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے کاش میرے وہ بزرگ جو جنگ بدر میں قتل کیے گئے۔ قبیلہ خزرج کے لوگ احد میں نیزہ کھا کر زاری کرنے والے دیکھتے تو خوشی سے چلا اٹھتے کہ اے یزید تیرے ہاتھ چھل نہ ہوں، ہم نے ان بنی ہاشم کے بزرگوں کو قتل کیا۔ جنگ بدر کے بدلے میں اب معاملہ برابر ہو گیا۔ بنی ہاشم نے حکومت اقتدار کا ڈھونگ رچایا تھا۔ نہ آسمان سے کوئی خبر آئی تھی، نہ وحی نازل ہوئی تھی۔ میں خاندان خندق سے نہیں ہوں، اگر ذریت احمد سے انتقام نہ لے لوں۔ مجلس یزید میں جو واقعات پیش آئے ان میں سے ایک ہے کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں فاطمہ اور سکینہ نے دیکھا کہ یزید ان کے بابا کے دانتوں پر چھڑی سے مار رہا ہے تو رونے لگی۔ ان کے رونے کی آواز سن کر یزید کے گھرانے کی عورتیں بھی رونے لگی۔ آخر جب ان دونوں نے دیکھا کہ یزید امام حسین کے دانتوں پہ چھڑی چلائے جا رہا ہے تو بےتاب ہو کر پھوپھی زینب کی پناہ میں گئیں اور کہا، پھوپھی اماں، یزید میرے بابا کے دانتوں کو چھڑی سے مار رہا ہے۔ بی بی زینب بے چین ہو کر کھڑی ہو گئی اور زبان حال سے کہا، کیا تو چھڑی سے مار رہا ہے؟ تیرے ہاتھ شل ہو جائیں۔ یہ چہرہ وہ ہے کہ خدا کے لیے طویل سجدے کرتا تھا۔